بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین 27 اپریل 1909 عیسوی کے جب ایک تاریک رات میں ترکی کے یلدز محل سے ایک شخص کو بے دخل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی، یہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھی۔ صرف یہ محل ہی نہیں بلکہ اس پوری سلطنت کے مالک ان کی آباء و اجداد تھے۔ یہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی، جن کی آخری ایام میں انتہائی دکھ، درد اور تکالیف پوشیدہ ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے وہ آخری سلطان تھے جنہیں ان کی تمام عوام اور عمائدین کی حمایت حاصل تھی۔ اس کے باوجود سلطان عبدالحمید کے آخری دنوں میں ان کے ساتھ برتا ہوا رویہ انتہائی تضحیک آمیز اور حقارت پر مبنی تھا۔ چونکہ سلطان عبدالحمید ثانی کو یہودیوں کی ایما اور سازشوں کی بنا پر معزول کیا گیا تھا، لہٰذا انہیں ایک ایسے شہر میں قید کیا گیا جہاں یہودیوں کی اکثریت تھی۔ یہ وہ یہودی تھے کہ جنہیں کئی سو سال قبل یورپ سے اس وقت بے دخل کر دیا گیا تھا کہ جب ملکہ ایزابلا اور اس کے شوہر فرڈینینڈ نے اندلس یعنی اسپین فتح کیا تھا۔ تب سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید دوم نے اسپین سے جلا وطن کیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہاں سے نکالے گئے یہودیوں کو بھی اپنے ملک میں پناہ دی تھی۔ ان پناہ گزین یہودیوں کی اکثریت نے سلطنت عثمانیہ کے شہر سالونیکا میں رہائش اختیار کی اور یہی ان کی نسل پروان چڑھنے لگی۔ لیکن دوستو، یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی کہ اس دور میں جن بے آسرا یہودیوں کو رحم کا کر پناہ دی گئی تھی، وہی یہودی سلطنت عثمانیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوں گے، کیونکہ بعد ازاں یہی شہر سالونیکا اور اس میں بسنے والے یہودی سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی سازشوں کا مرکز ثابت ہوئی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی معزول کر کے اسی شہر میں قید کیا گیا۔ سلطان کو سالونیکا شہر کے جس گھر میں رکھا گیا وہ صرف نام کا گھر تھا، جبکہ حقیقت میں یہ ایک قید خانے سے بھی بدتر تھا۔ یہاں سلطان عبدالحمید ثانی کو نہ تو کوئی بستر میسر تھا اور نہ ہی کوئی کرسی، بلکہ آپ یہاں لکڑی کی دو چھوٹی چھوٹی میزوں کو جوڑ کر اپنی رات بسر کیا کرتے۔ اس گھر میں نہ تو پانی کی سہولت موجود تھی اور نہ ہی سردی سے بچنے کے لیے کوئی انتظامات۔ یہ سارا گھرانہ سردیوں کی راتیں محض اپنی کپڑوں میں گزارتے، جبکہ یہ جیل نما گھر روزمرہ استعمال میں آنے والی چیزوں سے بھی خالی تھا۔ نہ تو یہاں کھانا کھانے کو کوئی برتن موجود تھا اور نہ ہی صاف صفائی کے لیے کوئی صابن یا دوسری شے۔ سلطان سمیت عثمانیہ خاندان کی تمام افراد اپنی گندے ہاتھوں کو اپنے ہی لباس میں صاف کرنے پر مجبور تھے۔ یہاں ان لوگوں سے جیل میں قید مجرموں کی مانند بھی گالی جاتی۔ سلطان عبدالحمید اپنی اور اہل خانہ کی 2 وقت کی روٹی روزی کے حصول کے لیے لکڑی کا کام کرتے تھے۔ یہاں موجود پہرہ داروں کے رویے سلطان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ انتہائی تضحیک آمیز تھی۔ محض 3 سالوں بعد یعنی 1912 عیسوی میں یہ شہر سلطنت عثمانیہ سے نکل کر یونان کے قبضے میں چلا گیا۔ چنانچہ سلطان عبدالحمید ثانی اور ان کے اہل خانہ کو دوبارہ استنبول شہر میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک باسپورس میں واقع بیلربے محل میں مقید رہے۔ لیکن یہاں بھی سلطان کی حالات زندگی سالونیکا سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی۔ ان کی معزولی کے دنوں میں جنگ عظیم اول سمیت سلطنت عثمانیہ میں کئی بڑے واقعات رونما ہوئے۔ البتہ سلطان عبدالحمید کو تمام معاملات سے بے خبر اور دور رکھا جاتا تھا۔ سلطان عبدالحمید کی بیٹی عائشہ ان کی یادداشتوں میں لکھتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا کوئی وطن نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں۔ جلاوطنی میں ہمارے خاندان کی تاریخ سوائے المناک اموات کے اور کچھ نہیں۔ سلطان عبدالحمید کی یہ شہزادی عائشہ اور ان کی والدہ مشفقہ خاتون جو سلطان عبدالحمید کی بیوی تھی، سلطان عبدالحمید کی موت کے بعد یہ دونوں ماں بیٹیاں پیرس کے ایک ہوٹل میں برتن مانجا کرتی تھی، جبکہ اس کا بھائی عبدالقادر صوفیہ کے اورکیسٹرا میں ایک سا زندہ تھا جو ایک گمنام موت مر گیا، اور دوسرے بھائی عبدالرحیم نے تنگ دستی اور معاشی بدحالی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔
دوستو یہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی کے آخری دن، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز مسلمانوں کے او خلیفہ جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اپنی دین کا سودا کرنے پر رضامند نہ ہوئے۔ دوستو سلطان عبدالحمید کی آخری ایام اس قدر تکلیف اور قسم پرسی میں کوئی گزری تو اس کا جواب آپ کو خود سلطان عبدالحمید مرحوم کے ہاتھوں سے لکھا او خط دے گا جو آپ نے اپنی جلاوطنی سے قبل اپنے پیر و مرشد شیخ محمود آپندی ابو الشامات کو تحریر کیا تھا، جو سلسلہ شاذلیہ سے تعلق رکھنے والے روحانی بزرگ تھے۔ میں یعنی عبدالحمید اپنا یہ خط زمانے کے شیخ محمود آپندی ابو الشامات کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ان کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہوئے نیک دعاؤں کی امید کے ساتھ اس مقدمے کے بعد میں آپ اور آپ جیسے اصحاب علم و فضل کے سامنے ایک اہم مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے ذمے ایک امانت رہے۔ خلافت اسلامیہ سے مجھے ہٹانے کے پیچھے جمعیت اتحاد یعنی نوجوان ترک کے سرداروں کی طرف سے دھمکیوں کا مسلسل آنا تھا، جس نے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان اتحادیوں نے شدت کے ساتھ اصرار کیا کہ میں یہودیوں کے لیے ارض مقدس فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی اجازت دوں۔ ان کے اصرار کے باوجود میں نے قطعاً اس کام سے انکار کر دیا۔ آخر میں انہوں نے مجھے 150 ملین انگریزی سونے کے لیروں کی آفر کی۔ میں نے اس آفر کو یہ کہہ کر ٹکرا دیا کہ 150 ملین پاؤنڈ کی بجائے اگر تم مجھے زمین کے بقدر بھی سونا دے دو تو بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 30 سال سے زائد خدمت کی۔ میں اپنے عثمانی بادشاہ اور خلفاء مسلمان آبا و اجداد کے نام اعمال کو سیاہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہاری اس پیشکش کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ میرے اس قطعی انکار کے بعد انہوں نے مجھے خلافت سے الگ کرنے پر اتفاق کر لیا، جس کے بعد انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے سالونیکا شہر بھیج رہے ہیں، جسے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً قبول کر لیا۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ میں نے خلافت عثمانیہ اور اسلامی دنیا کو ارض مقدس فلسطین میں یہودیوں کے ملک کے قیام کی ذلت و رسوائی سے داغدار کرنے والی آفر کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنا خط ختم کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 ستمبر 1329 ہجری۔ خادم المسلمین عبدالحمید۔ دوستو سلطان عبدالحمید ثانی نے یہودیوں کی بات نہ مان کر اپنی اور اپنی اولاد کی زندگیاں تو داؤ پر لگا دی، البتہ آپ نے عثمانی حمیت کا سودا نہ ہونے دیا، اور اسی لیے آج آپ کے مخالفین تاریخ انسانی میں ذلیل و رسوا ہے، جبکہ آپ کا نام رہتی دنیا تک اسلام کے ایک غیرت مند مجاہد کے طور پر ہمیشہ جگاتا رہے گا۔ ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔